السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں ذکریہ ہاشمی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ پینل میں جو 3 عدد سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ہر دفعہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر اس پروگرام کو لے کر آئیں تاکہ آپ لوگ تسلی سے اس پروگرام کو سن سکیں اور اس پروگرام سے آپ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں، اور ایک سنڈے کا دن بھی آپ کے پاس موجود ہو جس میں آپ ان باتوں کو مزید سوچ سکیں تاکہ آپ جب منڈے سے اپنی چیزوں کا سٹارٹ لینے جائیں، ایک نئی زندگی کا سٹارٹ لینے جائیں، ایک نئے ہفتے کا سٹارٹ لینے جائیں، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کانٹینٹ ایسا موجود ہو جو آپ کو اس ہفتے کو بہتر گزارنے میں اپنی مدد دے سکے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول، شی از ورکنگ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار ولنگ ویز، اور اس کے علاوہ اپنی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں ایگزیکٹو سکلز میں، مائنڈ اوور موڈ اور اس طرح کی جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں ان میں بڑی شاندار جو ہے وہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین بھی یہاں پہ ولنگ ویز میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں مس عطرت زہرا۔ مس عطرت زہرا جو ہیں وہ بھی ایز اے سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ سو اوور آل کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہیں امید ہے۔ ویکینڈ پہ چونکہ پروگرام کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ ہم اپنی آڈینس کو فوڈ فار تھاٹ کچھ نہ کچھ دے سکیں تاکہ آپ سنڈے کو وہ فوڈ فار تھاٹ کھائیں اور منڈے سے آپ ایک بہتر اور نئی زندگی سٹارٹ کریں۔ تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیتا چلوں، تھوڑا سا پچھلے پروگرام کے بارے میں ازمپشنز کے اوپر ہم نے بات کی، جو ہم خود سے مفروضے قائم کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی سے جڑے لوگوں کے بارے میں، بلکہ کئی دفعہ اپنے بارے میں ہم مفروضے جو ہیں وہ بہت سارے بنا لیتے ہیں، اور وہ مفروضے ہمیں آگے بڑھنے میں کئی دفعہ جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے ریلیشنز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے۔ ہمارے چاہے وہ ورکنگ ریلیشنز ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ فرینڈز ہیں، کوئی بھی ہے، جب ہم خود سے چیزوں کو ایزیوم کرنا شروع کرتے ہیں، خود سے چیزوں کو فرض کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ان دا اینڈ مسئلہ آتا ہے۔ سو یہ تو ایک تھوڑا سا ہمارے پاس تھا، پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا تھوڑا سا۔ میم ڈائریکٹلی کمنگ ٹو یو، کیا آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کے لیے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ازمپشنز پر بات کی تھی، یعنی اندازے، مفروضے، وہ کسی کے بارے میں بھی، اپنے آپ کے بارے میں، اپنے ریلیشنز کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، جب ہم غلط اندازے اور غلط مفروضے بنا لیتے ہیں تو اس کا اثر پھر ہمارے موڈ مزاج پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر پھر ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے تعلقات پر بھی ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب چونکہ ہم اس پروگرام میں مائنڈ کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، یعنی سوچوں کے اوپر ذرا زیادہ بات کرتے ہیں کہ سوچوں کی اہمیت کیا ہے، اور سوچیں یعنی عقل کو کیسے ہم چینج کر کے اپنی سوچوں کو، لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو اپنی سوچوں اور اپنے بلیف کو چینج کر کے کیسے تبدیلی ادھر لا سکتے ہیں۔ ہم نے ایسی سوچوں کے بارے میں بات کی جو نیگیٹو ہیں، جو آٹومیٹک ہیں، جو ہماری زندگی کو روکنے والی ہیں، جو کہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو کہ ہماری گروتھ کو روک لیتی ہیں۔ نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں ہم نے بات کی، ازمپشنز کے بارے میں بات کی۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم پلان آف ایکشن بنائیں، یعنی ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اب مجھے اپنی تھاٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ٹھیک پیٹرن نہیں ہے، اینڈ آئی شوڈ چینج۔ اب ان تھاٹس کو کیسے ایکشنز میں لے کر آئیں گے، تو آج کا پروگرام اس حوالے سے ہوگا کہ ہاؤ کین وی چینج آور تھاٹ، ہاؤ کین وی پلان آور ایکشن ٹو پریکٹس نیو تھاٹس، نئی سوچوں، نئے مفروضے یا نئے بلیفس کو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں پلان آف ایکشن۔ اینڈ نمبر 2، لائف میں ایکسیپٹنس کا کیا رول ہے، شاید اس پہ ہمیں بہت ڈیٹیل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم آڈینس کے لیے مزید آسان کر دیں تو ایکسیپٹنس کو کس طرح سے کہیں گے کہ چیزوں کو سمجھ لینا، مان لینا اگر وہ کچھ خراب ہو چکا ہے جسے آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا، ماننا ریالٹی کو، ان سم ایریاز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایکسیپٹنس کے بغیر کوئی بھی امپروومنٹ تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ جیسے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی ایفرٹ پٹ ان کر کے ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم
جتنی مرضی کوشش کریں ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ایکسیپٹنس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ان حالات کو, ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے تو اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو سائیکالوجی آل دا ٹائم اس وے میں ہمیں مدد نہیں کرتی کہ ہم نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹ میں چینج کریں, بلکہ بہت ساری نیگیٹو چیزوں کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کر کے تو اپنی زندگی کی کوالٹی پہ کام کرنا چاہیے. ہاں ظاہر ہے ان چیزوں کو تو ہم جب اینڈ پہ ایکسیپٹنس والا ہم ویورز ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو دیکھیں گے. اور جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جن چیزوں میں ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں, تو ایک بات میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو آٹومیٹک تھاٹس ہیں نا وہ ہمارا کہیں کمفرٹ زون ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمس ہم فیل ہی نہیں کرتے ہیں کہ آلدو کہ ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں, مگر ہم فیل نہیں کرتے ہیں کہ ان پہ کہیں کام کرنے کی اور ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے کہ ہم پچھلے پروگرامس میں بات کرتے رہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے تھاٹس ہیں جو کہ رکاوٹ بن رہے ہیں آپ کی لائف کی امپروومنٹ میں, یا آپ کے ریلیشن شپس کی, یا آپ کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کون سے ایسے تھاٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دوز تھاٹس, اس کے بعد آ جاتی ہے یہ چیز کہ آپ نے کانشیسلی ایفرٹ کر کے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنے ہیں نئے تھاٹس, پروڈکٹیو تھاٹس جو کہ آپ کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے کے جائیں. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ نئے تھاٹس کو اپنی لائف میں لانا از لائک لرننگ اے نیو لینگویج آل ٹوگیدر. کہ مس جیا کے جیسے میں نے کیس میری نظر سے گزرا جو کہ میکسیکو جا رہی تھی, اینڈ شی ہیڈ ٹو لرن اسپینش فار دیٹ, رائٹ. وین بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سیکھا, پوری طرح سے انہوں نے کلاسز بھی لیں, اپنے آپ کو پوری طرح سے اکوپ کیا, بٹ اسٹل وین شی وینٹ دیئر اینڈ شی ہیڈ ٹو گو ٹو اے فارمیسی, وہاں پہ جا کے کاؤنٹر میں پہ انہوں نے بولا جو چیزیں ان کو چاہیے تھی, کچھ گروسریز چاہیے تھی, کچھ میڈیسنس چاہیے تھی. شی واز ویری شیکی اباؤٹ اٹ اینڈ شی واز ناٹ کانفیڈنٹ ایٹ آل کہ ان کو شاید وہ چیزیں مل جائیں گی کہ نہیں. شی واز تھنکنگ ان ہر مائنڈ کہ مجھے مے بی ابھی کسی سے ہیلپ لینی پڑے گی, somebody who knows English, اور اس سے مجھے ہیلپ لینی پڑے گی کہ مجھے یہ اسٹف چاہیے. بٹ شی واز سرپرائز ٹو سی کہ جو تھے وہاں پہ کاؤنٹر پہ انہوں نے فوراً سے ان کو وہ چیزیں لا کے دیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی جس کو شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ایکسپلین نہیں کر پائی ہوں, ان کو ایگزیکٹلی وہی اسٹف ملا. وہاں سے ہوا کیا جی, وہاں سے ان کی وہ جو ایفرٹ تھی اور انہوں نے جو اپنا ایک تھاٹ بنایا ہوا تھا کہ مجھے شاید اس تھاٹ مطلب مجھے لینگویج ابھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے, شی واز نروس اباؤٹ اٹ, ان کا وہ تھاٹ بریک ہوا اور انہوں نے ان کا وہ والا تھاٹ اسٹرینتھن ہوا جو آلٹرنیٹیو تھاٹ جس نے ان کو ہیلپ بھی کیا کہ میں بالکل کر سکتی ہوں, آئی کین اسپیک ویل. اور پھر اس کے بعد ان کی وہاں پہ رہنا جتنا بھی ان کا اسٹے تھا وہ بہت آسان ہو گیا ایز اے ریزلٹ. تو دا تھنگ از کہ آپ نے پھر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے نئے تھاٹس کو, ایکشن پلان کی جیسے مس نے بات کی نا کہ آپ نے آلٹرنیٹیو تھاٹس پہ سوچا, آپ نے یہ دیکھا کہ میں اپنا جو سوچ ہے اس کو تھوڑا براڈن کروں, اپنا پرسپیکٹیو تھوڑا سا شفٹ کروں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے, آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, ویریفائی کرنا ہوتا ہے, اور ایویڈینسز یا ریئیکشنز جو آپ کو آگے سے ملتے ہیں ان سے پھر آپ نے اپنا آگے کا لاہ عمل جو ہے اس کو ترتیب تیار کرنا. اس میں میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے مس تحسین نے بات کی نا کہ ہمیں نئی سوچیں بنانی ہوتی ہے, پھر ان کو پریکٹس بھی کرنا ہوتا ہے. اب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. میم آئی ایم سو سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کو ہر پروگرام میں کسی ایک جگہ پہ روک دیتا ہوں کیونکہ میں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہ رہا ہوتا ہوں. زندگی میں نئے تھاٹس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ میں آپ کو وہی بتانے جا رہی تھی کہ نہیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرنا آتا ہے سم ٹائم, مطلب ہم نہیں اس بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے, زیادہ آگاہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں سوچوں پر بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو ڈیلیبریٹلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ ضرور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو, لیکن نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں, نارمل ویریشن کی بات کر رہی ہوں. ہم سب سم ٹائم ایسے پرسسٹنٹلی کسی ایسے بلیف کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اینڈ اس کے ساتھ اتنے فیئرز ایسوسیٹ ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم ان کو کبھی چینج کرنے کا تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ہماری نیچے گرتی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کبھی پوری توجہ کے ساتھ کام ہی نہیں کیا ہوتا. جیسے انہوں نے بتایا کہ جب ہم تھاٹس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, اٹس آپ سمجھنے کی ایک نیا آئیڈیا ہے کہ سوچوں کو چینج کرنا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کام آتا ہے سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہیں کیا سوچیں, کہ میں کس انداز سے سوچ رہا ہوں جو مجھے پرابلم کر رہی ہے. اب ہم سب اپنے آپ کو ذرا اچھا ہی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ ذرا مشکل ہوتا ہے اپنے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ میرا یہاں پر سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے.
کیونکہ ہم فٹ ان کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہر ایکشن کو کہ میں نے یہ ٹھیک ہی کیا بیکاز وی ہیو ریزنز. ایسے ہی ہے نا, اگر کوئی غصہ کرتا ہے اور شاؤٹ کرتا ہے, چیزیں توڑتا ہے, تو اس کے پاس ایک بہت شاندار ریزن ہوتی ہے کہ لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں, لوگ مجھے پرووک کرتے ہیں. دنیا ہی ایسی ہے, لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں, پیرنٹس ٹھیک ہو جائیں, وائف ٹھیک ہو جائے, ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے, بچے ٹھیک ہو جائیں, تو ہماری مسئلہ ہی ختم ہو جائے. لیکن ہم یہاں اس فورم سے یہ آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں کہ چینج شاید ہم انوائرمنٹ میں جو کرتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر مریض ہوتے ہیں نا, تو فیملی چونکہ ڈرگ ایڈکشن کے موسٹلی کیسز کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو انڈور کی بات کر رہی ہوں, تو انڈور میں مریضوں کو ظاہری سی بات ہے اس طرح کا لائف سٹائل نہیں ملتا جس طرح کہ وہ باہر گزارے ہوتے ہیں. دوسری بات کہ وہ اپنی ڈرگ کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو کافی موڈ ڈیفیکلٹیز پیشنٹس کو آتی ہیں, ڈسپلن سب سے زیادہ اپسیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب فیملی کو وہ نئی نئی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم یہ لا دیں یہ, تو ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں فیملی کو کہ ان کا موڈ اس طرح کی چیزوں سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. کہ اگر ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں گیم لا دیں, فلاں چیز میری لا دیں, تو اس سے موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. موڈ ٹھیک ہونا کوئی اندر سے ہی ہے, اینڈ سوچوں پر کام کر کے ہم اپنے موڈ کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے مس عطرت نے بات کی نا کہ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو میں چینج کرنے کی بات ہم کریں, وہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو ایکنالج کرنا ہم سب سیکھیں. دس از کال کہ عقل محو تماشا نہ ہو, عقل آپ کی کام کرتی رہے, جس میں آپ فلی کانشیس لیونگ میں آئیں کہ آپ کی سوچیں, آپ کا موڈ ہے کیا, ہو کیا رہا ہے, نان ججمنٹل وے میں. ایکنالج کرنے سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل, کیونکہ عموماً ہوتا یہ کہ ہم نے اپنی جو زندگی کی بھاگ دوڑ ہے, جو ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے موڈ کے تحت چل رہی ہوتی ہے, جبکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سکھائیں کہ زندگی کو موڈ کے تحت چلانے کی بجائے آپ اپنا جو پیٹرن ہے وہ چینج کریں, بلکہ ایموشنل برین کی بجائے آپ اپنے ریشنل برین کو کام میں لائیں اور موڈ کا ذمہ کوئی خود اٹھا کے چلیں, بجائے اس کے کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہو, دوسرے آپ کو غصہ دلائیں, دوسرے آپ کو مینیج کریں یا کنٹرول کریں, تو وہ کوئی اتنا اچھا مینیج نہیں کریں گے. اور اس میں مس یہ ہے نا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, اپنی لائف کو انڈیویجولی امپروو کرنا یا اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنا, تو اٹس آلویز اے بیٹر چوائس ٹو اسٹارٹ ود یور اون سیلف اینڈ ود یور اون تھاٹس. جب آپ وہاں سے کام شروع کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں, ایک برڈز آئی ویو سے جج کر کے کچھ نئی چیزوں پہ, کچھ نئے پیراڈائمس کو اپنی لائف میں لاتے ہیں, تو پھر 100% جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ پھر آپ دیکھتے ہیں آ جاتی ہے, اور واقعی والی تبدیلی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور تبدیلی اتنی آسان نہیں ہوتی, لیکن کلیئر ون چینج از اے پروسیس ناٹ این ایونٹ. آہستہ آہستہ جب تک, جیسے بھی انہوں نے مس جیا کی بات کی, لیٹ سپوز ان کو وہاں پر کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا, وہاں پر تو چلے ان کا وہ ایکسپیرینس ٹھیک رہا نا, ٹھیک رہا, وہ انہوں نے جس طرح سے بھی لینگویج یوز کی تو سپورٹیو ایکسپیرینس ہو گیا, سپورٹیو انوائرمنٹ ہو گیا, تو ان کا مشکل نہیں پیش آئی. انہوں نے ایک ٹرائی کیا اور اس کوشش میں وہ کامیاب رہیں, کیونکہ ان کے جو نتائج تھے وہ ان کے حق میں آئے اور اچھے آئے. اس پہ ان کو لگا کہ یہ ٹریک جو ہے وہ ٹھیک ہے. واٹ ایف کہ وہ سمجھتا نہ کوئی. جیسے میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ ہم اپنے مریضوں کی فیملیز کو بہت سارے ایسے نئے رویے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جن رویوں کے تحت وہ بیماری ٹیم ہوگی یا مینیج ہوگی, مگر وہ فیملی ممبرز جب ان رویوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوری طور پہ نتیجے نہیں بھی آتے اور انہیں کوئی پازیٹیو ری انفورسمنٹ فوری طور پہ نہیں بھی ملتا, مگر اس کے باوجود ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ سٹینڈ پہ ڈٹے رہیں گے, وہ اپنی کوشش پوری جاری رکھیں گے, تو ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی لائف میں کوئی چینج ڈیولپ ہونا شروع ہوگا, لیکن اچانک سے کوئی تبدیلی نہیں. یہ تھاٹس پہ کام کرنا جو ہے یہ ایک, جیسے مس نے کہا, ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تھرو آؤٹ یور لائف چلتا رہنا چاہیے. اگر آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے, اسٹبن ہو جائیں گے اپنے ویوز کو لے کر, تو پھر آپ بہتری کی امید نہ ہی رکھیں گے. بہت خوبصورت بات ویورز, لائک آئی ریئلی نیڈ ٹائم, سم ٹائم ٹو ڈائجسٹ اٹ. اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جہاں پہ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی سوچ کے بارے میں سوچیں کہ جن چیزوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے, سوچ کا میرا خیال ہے یہی مطلب ہے کہ آپ نے کچھ اپنے ساتھ
اٹھایا ہوا ہے, کچھ سامان اٹھایا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں سوچیں, آپ ان تھاٹس کے بارے میں سوچیں, آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ کیا یہ بالکل درست ہیں, کیا ان میں سے کچھ غلط ہے, کیا کچھ ایسا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کے ریلیجیس کانٹینٹ کے اوپر بھی جائیں تو ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہ چیز ملتی ہے کہ اچھا تمہارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو ناظرین اس میں بہتری کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آج آپ نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے تو کل جو آپ سوٹ پہن رہے ہیں وہ اس سے مہنگا ہونا چاہیے, یا اس میں کوئی بہتری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ عالیشان ہونا چاہیے. بہتری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوچ میں بہتری آنی چاہیے گھر گزرتے دن کے ساتھ, آپ کے لوگوں کے ساتھ, سوسائٹی میں, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بہتری آنی چاہیے ہر گزرتے دن کے ساتھ. سو یہ ایک ایسی بہترین چیز ہے جسے اگر ہم ون لائنر ہے بیسیکلی کہ اپنی سوچ کے بارے میں اگر ہم سوچتے رہیں گے تو اس سے یقیناً ہماری زندگی خوبصورت سے بہت خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اس میں یہ ایڈ کروں گی سوچ کے بارے میں بہتر سوچنا, کیونکہ سوچوں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا تو سم ٹائم تکلیف دہ سوچیں آپ کو حیرت ہوگی لوگوں کو مزہ بھی دینا شروع کر دے. بالکل, یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی, کیونکہ اس میں جب ہم تکلیف دہ باتوں کو رومینیٹ کرتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, جو گالی بناتے رہتے ہیں, تو ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے. سوچوں کے بارے میں جب ہم بہتر سوچیں گے تو ہمیں کچھ ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. تو چینج میں یہ فیصلہ تو آپ نے آج کرنا ہے نا, یا ہم سب نے کرنا ہے کہ آج کا دن میرا کل آنے والا دن آج کے دن سے ذرا بہتر ہوگا. اب اس ایفرٹ کے ساتھ آپ پریپیئر ہو چکے ہیں, آپ نے اکنالج کر لیا کہ یہ میڈیوکر لائف مجھے نہیں گزارنی ہے, مجھے میری ہی تکلیفوں کے ساتھ کوئی ایسی ایکسیپٹنس نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. سو سوچنا اور بہتر سوچنا اور امپروو کرنا بیسیکلی ہمارا مقصد ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ایک سوچ کا ہی صرف دوری ہے ایک اچھی لائف میں. بالکل, جیسے میں آج ہی پڑھ رہی تھی مائنڈ اوور موڈ کی کتاب میں کہ ایک کیس ہے مس نائلہ کا, جس میں کہ وہ کینسر کے ڈائگنوز کے ساتھ پائی جاتی ہیں, اور جیسے ہی کینسر انہیں ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو انکار کرتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ تھاٹ اپنے طور پہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہے, پینفل ہے, جس میں زندگی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے. اور لیکن فیکٹ یہ تھا, انہوں نے کوشش بھی کی کہ یہ بات جھوٹ ثابت ہو, انہوں نے سیکنڈ اوپینین لی, انہوں نے تھرڈ, فورتھ اینڈ 5 ڈاکٹرز انہوں نے چینج کیے, لیکن سبھی ڈاکٹرز نے ان کو یہی ایویڈنس دیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. تو اب ایسے میں ان کے پاس جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی بیماری ان کو ڈائگنوز ہو گئی ہے جو ان کی زندگی کو ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے. اس میں صرف انہوں نے اپنی اس تھاٹ کو چیلنج کیا, صرف اس پرسپیکٹیو کو چینج کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ان کی زندگی جو ہے وہ موت کی طرف جا رہی ہے, بلکہ انہوں نے اس سوچ کو زندگی میں شامل کیا کہ ان کے پاس ابھی بھی کچھ وقت ہے زندگی کو جینے کا. اور ایگزیکٹلی جب انہوں نے اس تھاٹ کو اس تھاٹ سے ریپلیس کیا اور ایکسیپٹ کر لیا اپنی ڈیزیز کو, تو انہوں نے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا شروع کیا, تاکہ وہ کچھ ایسی میموریز بنا سکیں جو میموریز ان کے لیے یا ان کی ریلیشن شپ کے لیے بڑی شاندار ہو سکتی ہیں, یا ان کی زندگی کی کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے. تو صرف ہم اپنی سوچ کو چیلنج کر کے یا اس پرسپیکٹیو کو چینج کر کے اپنی زندگی کی کوالٹی میں بہت زیادہ چینج لے کے آ سکتے ہیں. جی خواتین و حضرات, اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم مزید انٹرسٹنگ اور مزید بہتر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں, اور اپنی سوچ کے بارے میں بہتر سوچتے رہیے. اور اگر کہیں آپ کو یہ سوچ آئے کہ اچھا اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو اس سوچ کو دبا دیجیے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں
یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونین کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک مرتبہ پھر ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویکنڈ شو عقل ہے محو تماشا کے ساتھ. اور بریک سے پہلے بڑی ایک اچھی ہماری جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی تھی, جس کے اوپر ہم تھاٹس کے اوپر بات کر رہے تھے, نیو تھاٹس کے اوپر, نئی سوچوں کے اوپر بات کر رہے تھے. ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گا آپ لوگوں کا. میم, نیو تھاٹس ہم نے اس کے اوپر تو بات کر لی کہ اچھا زندگی میں ضروری ہیں, لائی کیسے جا سکتی ہیں زندگی میں نیو تھاٹس؟ ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہوگا بیسیکلی اپنی زندگی میں نئی تھاٹس کو لانے کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا, ہم سپوز کرتے ہیں ایک اسٹیٹ کو کہ ایک بندے کی زندگی مشکلات, ریلیشن شپ پرابلم ہے اس کو, اگر اس کو تعلقات خراب ہے اپنی وائف کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ, سو وہاں پر لیٹ سپوز انہوں نے عقل کو تماشا دیکھنے کی بجائے استعمال کرنا شروع کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں سوچیں اپنی چینج کروں, اور انہوں نے اپنی سوچوں کو چینج کرنا شروع کیا, جس پہ انہوں نے گول بنایا کہ مجھے میرے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا کہ ہم کیسے پلان آف ایکشن بناتے ہیں جب ہم نئی سوچیں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نئی سوچوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ذرا سافٹ ون سوچوں کو کہا تھا کہ بجائے کہ بہت ایگزیجریٹڈ فارم میں یا بہت زیادہ اینڈ والی سوچوں پر سوچنے کی بجائے آپ ریپلیس کر دیں کوئی سافٹ ون. جیسے اگر ہم ریلیشن شپ کا گول بنتا ہے کہ جب مجھے اپنے بچوں کے ساتھ, ایک پیرنٹ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے, تو یہ گول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں نئی سوچ ان کی یہ بنی کہ ہمیں ہمیشہ بچوں کی بات سننی اور سمجھنی ہے, اور ہمیں بھی اپنی بات جو ہے وہ سمجھانی ہے. یہ بھی ایک گول بن گیا اس میں, سمجھ لیں. اب جب نئی سوچ آئی تو اس میں ان کو ایکسپیرینس ان کو ڈیفینیٹلی اس کا کرنا پڑے گا, بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم ڈیفائن کرنا پڑے گا, بچوں کے ساتھ اس گول کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ جی یہ ہے کہ بچوں کو بٹھا کر, ہم ہائپوتھیٹیکل یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ ٹین ایجر ہیں پیرنٹس کے, تو ان کو بٹھا کر وہ اپنا یہ گول بناتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ میں بہت تلخی ہے اور کوئی کوالٹی ٹائم ہم اسپینڈ نہیں کرتے, تو دس از آور گول. پیرنٹ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک اچھا تعلق بنا سکتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس میں ہمیں کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب جب پیرنٹ یہ بات کریں گے تو پاسبل پرابلم آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے بچے کہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بچے کہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ ٹھیک ہے,
اس میں بھی پیرنٹس کو پہلے سے ہی ان پرابلم کی اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ گیا یا ہم پاسبل ہے کہ بچے نہ مانیں اس بات پر تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بچے نہ مانیں تو ان کے پاس نئی اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم دوبارہ بات کریں گے اور انداز سے بات کریں گے اور بات کرتے رہیں گے. سو اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کر کے اپنی لائف میں جو ہے وہ ان پرابلم کی حل کر سکتے ہیں جو کہ اس سوچ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی نئی سوچ آپ کے ایکسپیرینس کو, آپ کے انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پریزنٹیشن دینی ہے, ٹھیک ہے, آل دو مجھے لیٹس سپوز ڈر لگتا ہے, یا مس عائشہ کی اگر ہم مثال لیں تو ان کو پلین پر سفر کرنے سے اگر ڈر لگتا ہے اور انہوں نے یہ اپنے ذہن میں نئی سوچ بنائی کہ نہیں مجھے ایکسپیرینس کرنا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مجھے یہ پینک اٹیک ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کے لیے جب وہ پاسبل پرابلم کی طرف جائیں گی اور پاسبل پرابلم اگر ان کو نہیں ہوتا کوئی ہارٹ ریٹ انکریز, اس کا مطلب ہے کہ ان کا نیا بلیو بغیر کسی وجہ سے مشکل سے اسٹرینتھن ہو گیا. لیکن اگر ان کا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو پہلے سے وہ ذہن میں بنا چھوڑیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دفعہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے حل ہو بھی جائے, سپورٹ کرنے موسٹلی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو جس کہتے ہیں نا پریکٹس کرتے رہنا, اور پھر انٹل انلیس وہ گول آپ اچیو نہیں کر لیتے جو پیرنٹس کا گول تھا بچوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ کو, ایک کوالٹی ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا, تو ان کو آلٹر کرتے ہی رہنا پڑے گا اپنی ایفرٹس کو پرسسٹنٹلی, اینڈ دین پھر وہ اچیو کر پائیں گے. اور پھر میئر کرنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو میئر ضرور کریں کہ کیا امپروو ہوا, اچھا اتنا نہیں ہوا, اور بہتر کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں, چاہے وہ سبجیکٹو میئرمنٹ ہی کیوں نہیں ہے. لیکن آپ ضرور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جن سوچوں کو, جن نئی سوچوں کو آپ لے کر اپنی زندگی میں آ رہی ہیں, کیا وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر چینج کرنا شروع کر دیں. صحیح. اسی کے اوپر جو ہے وہ مس عطرت کا بھی جو ہے وہ بالکل یہ جو پورا اسٹرکچر مس شمائلہ نے ہمارے سامنے پیش کیا, میں یہی اپنے ناظرین کو اسی طرف نظر ثانی کروانا چاہوں گی کہ یہ اسٹرکچر آپ دنیا کے ہر پرابلم میں اسٹرکچر سے مدد لے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی پیرنٹنگ کی, پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن شپ کی, اور میں آپ کو ایک پرانا کیس جس کو ہم یہاں پر کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, وقار صاحب کا کیس, ان کا ریفرنس دینا چاہوں گی کہ الکوہولزم کی وجہ سے ان کا اور ان کی وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کافی خراب ہو چکا تھا, اور جس میں کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر بہت زیادہ اینگر اور ایگریشن تھرو کرتے رہتے تھے. اور جب انہوں نے یہ سوچا, یعنی اپنی لائف کی کوالٹی کو ورس دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کے اچھے تعلقات کے لیے اسٹرائیو کریں گے, کام کریں گے. تو انہوں نے گول سیٹنگ کی اپنے اور وائف کے ریلیشن شپ کو ایمینڈ کرنے کی, اور اس کے لیے جو سلوشن انہوں نے بنایا وہ سلوشن دو طرح کا تھا. یعنی اگر وہ اس طرح کا سلوشن بنائیں یا جو اسٹرکچر مس شمائلہ نے دیا ہے اسی اسٹرکچر کو اگر وہ لے کے چلیں اسی طریقے سے, تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اپنی وائف کے یہ دو طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی کوئی آفرز کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے کام ایسے کر سکتے ہیں جو ان کو خوشی دے سکے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جو غصہ, وہ جو اینگر, ایگریشن, وہ جو ٹینٹرم وہ ان پہ تھرو کرتے ہیں وہ کرنا وہ بند کریں. اس میں وہ پہلے کوئی ٹائم ڈیوریشن کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ کام وہ کب سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی پاسبل پرابلمس کے بارے میں پہلے سے سوچ کے رکھیں گے کہ کیا پاسبل پرابلمس جو ہیں وہ مجھے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. جیسے مجھے کسی وقت اپنی وائف کے اوپر شدید غصہ آ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ کوئی سلوشن بھی ڈھونڈیں گے, کوئی ایسی اسٹریٹجی پلان کر کے رکھیں گے کہ اگر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, فوری طور پہ میرے پاس اس کا کیا سلوشن ہو. یعنی اگر میں اینگر مینجمنٹ یا اینگر اسٹریٹجی سے ہیلپ لوں تو مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا سا اپنے اینگر کو ٹیم کرنے کے اوپر کام کروں, اور ان اسٹریٹجیز کے اوپر جو انہوں نے پہلے سے پرو ایکٹیولی سیکھ کے یا مینج کر کے پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جب وہ اس ایکشن پلان کو کرنے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہی ملے,
انہیں تیار رہنا چاہیے کہ وہ بار بار ان چیزوں کو استعمال کریں گے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک دن میں یا 2 دن میں کوئی نتائج بھی آ جائیں گے. اور آخری چیز جو وہ اس پورے اسٹرکچر میں کریں گے وہ ہے میئرمنٹ, یعنی وہ کوئی ریکارڈ کیپنگ کریں گے اور وہ اپنی پروگریس کو میئر کریں گے کہ میں نے جتنا کام اس تھاٹ کے ساتھ کیا یا نیو اسٹریٹجیز کے ساتھ میں نے جتنی ایفرٹ کی, ان سے میری زندگی کی کوالٹی میں کتنا فرق پڑا ہے. وہ آؤٹ آف 10 اپنے آپ کو کوئی مارکس دے سکتے ہیں جن کے نتیجے میں ان کو اندازہ ہوگا کہ میری نئی اسٹریٹجیز میری زندگی میں چینج ڈیولپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. اب اچھا, اگر ہم ان کو مطلب پوائنٹس کی صورت میں گنے تو جو ابھی آپ نے پوائنٹس بتائے اس میں سب سے پہلے تو آپ ایکشن پلان بناتے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی ٹائم اس کے لیے مقرر کرتے ہیں, اس کے بعد جو پاسبل پرابلم ہے آپ اس کو مینشن کرتے ہیں, یعنی اس کو آپ ازیوم کرتے ہیں کہ کہیں ایسا کرنے سے مجھے یہ پرابلم نہ آ جائے, اور اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں, اور آخر میں آپ اس کی میئرمنٹ یا اس کی ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں, یا اپنی جو آپ کی جو لائف میں کوئی چینج آیا ہے اس کی وجہ سے اس کی کوالٹی کو آپ میں, اور اگر نہیں بھی آیا, چینج نہیں بھی آیا تو اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ پھر ہمیں پیچھے سے اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے چینج کرنا پڑے گا اسٹارٹ میں کہیں. مس آپ کیا اس کے اوپر جو ہے دیکھیں, جیسے مس نے بات کی, جہاں پہ نظریات کی تبدیلی کی بات آتی ہے نا, وہاں پہ آپ نے ان کی افادیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے ان کے نتائج کی طرف دیکھ کے کہ کیا نتائج آپ کو مل رہے ہیں. اگر تو آپ کو ویسے نتائج مل رہے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے کہیں اپنے گولز سیٹ کیے تھے وہی اچیو ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ کو کچھ نئی سوچیں, کچھ نئے نظریات پہ کام کرنا ہوگا. یہاں پہ بابر صاحب کے کیس کی میں بات کروں گی جن کو ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, جو کہ بہت ہی ایک مایوسی کی اس میں اسٹیج پہ ہیں, ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بالکل ایک ورتھ لیس ان کے اندر فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ میری فیملی میرے بچوں کو, میرے نواسے نواسیوں کو میری شاید ضرورت نہیں ہے, تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ایک طرح سے ایک سوسائڈل قسم کی ٹینڈنسیز ان میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اگر ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ اس کی بجائے کوئی بہت ہی آئیڈیل سچویشن نہیں سوچیں, نیوٹرل تھاٹ سوچیں, جیسے کہ مس نے بات کی, ایک نیوٹرل سا تھاٹ اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ بے شک ان کو اتنی ضرورت یا اس نوعیت کی ضرورت میری نہیں ہے, بٹ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں کردار میں ایسا ضرور ادا کر سکتا ہوں جو کہ ان کو ہیلپ کرے. اور اگر وہ یہ تھاٹ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں, اس سے ڈیفینیٹلی ان کے بیہیویئرس کچھ ہیلپ فل ہو جائیں گے. یعنی اگر وہ کچھ اپنی ہیلپ آفر کریں گے اپنے نواسیوں کو جن کو شاید کسی اسکول پروجیکٹ میں, شاید کہیں پہنچنے کے لیے, شاید کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہو, اور وہ گائیڈنس ان کو پرووائڈ کرنا شروع کریں, وہ ہیلپ پرووائڈ کرنا شروع کریں, تو وہ بیہیویئر, وہ تھاٹ ان کا ری انفورس ہوگا, اور وہ پرانا تھاٹ جو کہ ایک مایوسی کا تھا اور بالکل زندگی سے ہار مان لینے کا تھا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اور جتنی دفعہ وہ ایفرٹ کر کے کانشیسلی ہیلپ کریں گے, اپنے آپ کو انوالو کریں گے, ڈیفینیٹلی ان کو رسپانس بھی ملے گا, اور یہ نئی تھاٹ کے ساتھ ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بہترین. ویورز, ہم نے جب پروگرام یہ والا سٹارٹ ہوا تو ہم نے اس کے اوپر, اس چیز کے اوپر بھی بات کر لی کہ اچھا ہمیں نئی تھاٹس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی بات کر لی کہ اچھا نئی تھاٹس کو لانا کس طرح ہے. اب لاسٹ چونکہ کویسچن بنتا ہے, اور وہ کویسچن یہ ہے کہ زندگی میں کئی دفعہ ہم تھاٹس کو چینج کرنے کی بات تو کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے تھاٹس ہیں جن کو آپ چاہ کے بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں. شاید اس میں کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ شامل ہو سکتی ہے, یا اور کوئی ایسا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جسے آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مائنڈ کو کہ اچھا یہ ہوا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو کس طرح سے لے کے چلیں؟ سوچ کو ہمیشہ ہم چینج کر سکتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ ہمارے ساتھ, کوئی ایسی سچویشن بن جائے, تو ہاں اس میں سم ٹائم ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے. سچویشنز کو دیکھیں, انوائرمنٹ کو, سچویشنز کو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. سوچوں کو ہم کر ہی سکتے ہیں. گڈ نیوز از دیٹ. کچھ ایسی لائف میں ہماری سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ایز یو سیڈ کہ کسی لوڈ ون کا زندگی سے چلے جانا, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بٹ پھر یہاں پر بھی تو کوئی نہ کوئی مینجمنٹ ہوگی نا. اگر کوئی لوڈ ون زندگی سے چلا جاتا ہے, یا کوئی اور لاس جیسے ڈیورس ہے, جیسے کچھ بریک اپ ہے, فیل ہو جانا ہے, کوئی جاب کا چلے جانا ہے, جو ہو چکا ہے, جو کہ ہو چکا ہوا ہے, تو اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بالکل بھی بہت بار بار
سوچ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مت لے کر جائیں. تو مینجمنٹ اس میں ایکسیپٹنس کا کانسیپٹ دیتی ہے. ایکسیپٹنس قبول کر لینا, مان جانا کسی ایسی ریالٹی کو جو کہ تکلیف دہ ہے. دیکھیں جب بھی ہم سب کی زندگی میں صدمہ آتا ہے نا, گریف آتا ہے, تو ہم سب کا پہلا ریئیکشن ڈینائل کا ہوتا ہے. ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ. اب یہ صدمہ چاہے کرونک النس کے ڈائگنوزس, کسی کو شوگر ہو جائے, کسی کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں, یا ہارٹ ڈیزیز ہے, ایڈکشن ہے بہت امپورٹنٹ, تو یہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے. اب ایک ایڈکٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی ہیں, کوئی ایسا کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے. یہ جتنی بھی کرونک النسز ہوتی ہیں یہ کیوریبل نہیں ہوتی, مینیجیبل ہوتی ہے. اٹ سیلف یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اب اگر کوئی مانے گا ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ مینیجیبل ہے, تو کیا ٹریٹمنٹ اس پہ اثر کر سکتا ہے؟ جیسے مس عطرت نے تھوڑی دیر پہلے کینسر پیشنٹ کی اگزامپل دی, تو اگر وہ یہی سوچتی رہیں کہ اب یہ مجھے ہو گیا, تو وہ شاید جتنا وہ زندہ رہ بھی سکے اتنا بھی نہ رہ سکے. سو ایسی جگہوں پر گریسفل ایکسیپٹنس کا, جہاں پر ہم سب کا کنٹرول نہیں ہوتا, ہمیں ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں ان کو ہم ضرور مینیج کریں, کنٹرول کریں, لیکن یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کون سی نہیں ہے. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے جن کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے اس میں بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں, میرے ذہن میں اس وقت بے شمار ایسی مثالیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارا ٹائم چونکہ مختصر ہے. ایک مثال یہاں پر دوں گی کہ عمران صاحب کا کیس یہاں پہ بتاؤں گی, جن کے فادر کو ڈیمنشیا تھا, اور ان کے فادر چھوٹی چھوٹی تمام پریزنٹ سچویشن کی چیزیں تو بھول ہی جاتے تھے, لیکن جب ان کا بیٹا ان سے ملنے آتا تھا ایک ہفتے کے بعد, تو وہ اس سے یہ سوال کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں. تو ان کا بیٹا انہیں سارا ٹائم یہی بتاتا رہتا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے ملنے آتا ہوں. اور فادر اس چیز پہ بہت زیادہ انوائے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے, اور آپ مجھ سے اس طرح کا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, آپ زبردستی میرے بیٹے کیوں بن رہے ہیں. تو ایسے میں اس بیٹے کو بھی بہت تکلیف ہوتی تھی, وہ بہت زیادہ پین فیل کرتے تھے کہ میرے فادر مجھے پہچان ہی نہیں رہے ہیں, اور فادر کو بھی بہت پین ہوتی تھی کہ ایک شخص خواہ آ کر میرے گھر پہ اور زبردستی مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو ایسے میں اس بیٹے نے ایکسیپٹ کیا کہ فادر کو ایک ڈیمنشیا کی بیماری ہے, اور اس بیماری کے سمٹم یہ ہیں کہ نیئر فیوچر کی باتیں یا نیئر پاسٹ کی باتیں جو ہیں وہ انسان بھول جاتا ہے, لیکن اسے اپنے پاسٹ کی باتیں ساری یاد ہوتی ہیں. تو ایسے میں انہوں نے پھر یہ نئی سوچ اپنی زندگی میں ڈیولپ کی ایکسیپٹنس کے تھرو, جب انہوں نے قبول کیا کہ یہ ایک بیماری ہے اور مجھے اس بیماری کے ساتھ ہی اپنے فادر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, جس میں جب وہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ میرا نام عمران ہے اور مجھے شوق ہے بزرگ لوگوں سے ملنے کا اور بات چیت کرنے کا, تو کیا آپ مجھے ویلکم کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر بات چیت کروں. تو اس میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, وہ ان سے بیٹھ کے بہت دیر بات چیت بھی کرتے تھے اور وہ بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کرتے تھے دونوں آپس میں ساتھ میں. تو ایک ایکسیپٹنس نے ان دونوں کے اس ٹائم کی کوالٹی کو بہت زیادہ امپروو کر دیا, جس میں وہ اس بیماری کو ایٹ ونس ٹھیک تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس بیماری کو ایکسیپٹ کرنے سے ان لوگوں پر دونوں پر بہت اچھا ایفیکٹ آیا. یہ ایکسیپٹنس جو ہے نا کہ آپ کو بہت سارے ایموشنل پین سے فریڈم کا احساس بھی دیتی ہے. آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, خواہ وہ آپ کا اپنا کوئی پرابلم ہے جس میں آپ چینج نہیں کر سکتے, خواہ کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہے. جب آپ قبول کر لیتے ہیں, ایک تو آپ بہت ساری تکلیف سے آزاد ہو جاتے ہیں, پھر آپ آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. صحیح. جو میم پھر میرا خیال ہے بیسیکلی ان لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا, اگر یہ نہ ہوا تو میں رہ نہیں سکوں گا, زندہ نہیں رہ سکوں گا, اگر ایسا نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا, یا اگر ایسا نہ ہوا تو میرے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے ایک ہم نے کلیہ بتایا ہے, آپ اس کو اگر پریکٹس کرنا شروع کریں تو کچھ بھی ہو جائے آپ زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ڈیفینیٹلی یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ کلینکل پرابلمس کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اگر کسی کو کلینکل ڈپریشن ہے اور اس کو ایسی سوچ آتی ہے کہ زندہ رہنا ہی بیکار ہے اور ختم ہو جانا زیادہ بہتر ہے,
تو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم نارمل لیونگ کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنی زندگی میں ذرا فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں اینڈ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کا کوالٹی آف لائف امپروو ہو سکتا ہے تھوڑی سی اپنی سوچوں کو چینج کرنے میں. دیکھیں اگر ایک شوگر کا مریض ہے اور وہ اس بات ہی کو نہیں مانتا انکانشیسلی کہ مجھے شوگر کا مرض ہے اور مجھے میرا علاج یہ بتاتا ہے کہ مجھے ورزش بھی کرنی ہے, مجھے خوراک میں بھی احتیاط کرنی ہے, مجھے دوائیاں بھی ٹائم پر لینی ہیں اور مجھے ٹینشن بھی نہیں لینی ہے. اگر وہ یہ چاروں کام کر بھی رہا ہونا اور اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہ کیا ہو کہ مجھے ایک بیماری ہے, علاج بالکل بھی آگے نہیں بڑھتا ہے. ہر پرابلم, ہر امپروومنٹ ایکسیپٹنس کی محتاج ہوتی ہے. انٹل انلیس آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, دیکھیں ہم سوچوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو پہلے مجھے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے نا کہ میری سوچوں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. سو ایکسیپٹنس فرسٹ اسٹیپ آف امپروومنٹ بھی ہوتا ہے. اینڈ سم ٹائم ایکسیپٹنس ہمیں جیسے مسٹر سین نے کہا پینفل فیلنگ سے ریلیف دے دیتا ہے, آزاد کر دیتا ہے. جب ہم نان ججمنٹل وے میں, آلویز ریممبر کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے, ہمیں کوئی ایسی بات چیت اور ایسے فیصلے نہیں سنانے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا, نہیں. آپ کو بس اکنالج کرنا ہے. جیسے مس نے ابھی ڈیمینشیا کے پیشنٹ کی بات کی. ڈیمینشیا ایک بیماری ہے جو کہ ایجڈ لوگوں کی بیماری ہے جس میں میموری بہت خراب ہو جاتی ہے, لوگ یاد نہیں, ریکگنائز نہیں کر پاتے, پہچانتے نہیں ہیں اپنے ہی قریبی لوگوں کو. اب یہ اٹ سیلف کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کہ اگر ان کے فادر ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو ہی نہیں پہچان رہے. سو اگر بیٹا اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی یہ علامت ہے کہ یہ مجھے نہیں پہچانیں گے, اور اس ایکسیپٹنس کے ساتھ وہ کوالٹی بھی اچھا, ٹائم سپینڈ بھی اچھا کر پا رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور ان کے فادر بھی انوائے نہیں ہوتے. سو اس طرح سے کوالٹی آف جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹائم, وہ بہت امپروو ہو جاتا ہے ان کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ مشکل ہوگا. لیکن ایک لائف کو سیکنڈ وے میں, سیکنڈ پرسپیکٹیو سے جب ہم لیو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہم مزہ ایڈ کرنا شروع کر سکتے ہیں. سو میکسیمم اپنی لائف میں ہمیں جہاں پر ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے, اور گریسفل ایکسیپٹنس. گریسفل ایکسیپٹنس کا مطلب ہے سڑے کڑے بغیر ایکسیپٹنس, خوشی سے مانے, خوشی سے ماننے سے مراد مانے اور بغیر سڑے کڑے. کہ دیکھیں ہمارا کنٹرول, ہم نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے, ہماری انوائرمنٹ پہ بہت لمیٹڈ سا ہوتا ہے. اس ڈائریکشن میں کیوں ہم اپ انرجیز کو سرو کرتے ہیں جس کا رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے اوپر چینج کرنے میں وی کین کنٹرول آور سیلف, وی کین مینیج آور سیلف, تو وائی ناٹ وہاں پر ہم اپنی انرجیز کو ضرور سرو کر سکتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ تم سے شادی کر کے میں کہاں پھنس گیا, یا تم سے شادی کر کے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. تو میرا خیال ہے یہ گریسفل ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایسے ہی گریسفل ایکسیپٹنس تو ہے لیکن گریسفل نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جس دن وہ قبول ہے کہتے ہیں یعنی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بڑی گریسفل ہی کرتے ہیں, وہ بعد میں گریس کہیں اور چلی جاتی ہے. لیکن اگر لیٹس سپوز اسی آپ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہم اس طرح کی بات کریں, لیکن پھر بھی اگر آپ یہ ایگزامپل دے رہے ہیں تو اگر وہاں پر گریسفل ایکسیپٹنس آ جائے کسی بھی ریلیشن, بالکل ایسے ہے, تو ہم اتنی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں بناتے نا. نہیں بناتے. مطلب اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے جی یہ ایک میرا ریلیشن ہے, مجھے اس کو مینیج کرنا ہے اور اس میں مجھے میکسیمم لیو بھی کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے, تو کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں بن جاتی ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو اس. یہ کوئی وائف نہیں ہوتی ہے بری جو کہ ہسبینڈ کا دن برا کر دے, کوئی ہسبینڈ نہیں ہوتا برا. اسی سوچ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ ود ان یور سیلف کوئی ہے جو آپ کو تکلیف میں ہر وقت مبتلا رکھنے کی سازشیں بنا رہا ہے, اور وہ آپ کے اندر ہے, وہ آپ کے اندر, اینڈ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اس کی کسی بھی سازش کو مت کامیاب ہونے دیں, اور اپنی جو ایک نئی اور پازیٹیو سیلف ہے اس کو اتنا فیڈ کریں کہ وہ ذرا تگڑی ہو جائے رادر دین. بہترین. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ
ویورز آپ لوگوں کی اپریسیشن بھی ہمیں مل رہی ہے, آپ لوگوں کے کویسچنس بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, کچھ سجیشنس بھی ہیں آپ لوگوں کی, ول ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر آف دیٹ ان آر نیکسٹ پروگرامس. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اسی پازیٹیو نوٹ پہ, اسی پازیٹیو اینڈ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ فار ایڈنگ سو مچ ویلیو ان دس پروگرام, اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو آل آف آر آڈینس, آل آف آر ویورز جنہوں نے ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کیا. اور بالکل بیچ میں کمنٹس اکثر پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی سوال پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کا فورم ہے, یہ آپ ہی کے لیے جو ہے یہ پروگرام لے کر آیا جا رہا ہے. سو بلا جھجک سوال پوچھیے, کوئی ایسا سوال ہے جو آپ سب کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتے تو ان باکس کر دیجئے آپ, لیکن اسے کہیے ضرور, اپنی وہ سوچیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں ان کے اوپر ضرور بات کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ, نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.